کو میں امداد سمرو جوڑ پڑ گیا ہے، پھر ایک طرف بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور دوسری طرف احتساب کرنے کی، کٹہڑے میں لانے کی۔ پروجیکٹ عمران خان کے سب سے بڑے کردار، بلکہ ایک اہم کردار، سب سے بڑے کردار تو راحیل شریف تھے، قمر جاوید باجوہ تھے، لیکن اہم کردار جو بعد میں نکال بھی دیے گئے، ان کے احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کا مطالبہ اور نواز شریف صاحب کے مطالبے کے جواب میں دھمکیاں۔ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی اب ایسا نہیں چلے گا، مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی، احتساب کرنا ہوگا، کٹہڑے میں لانا ہوگا، ورنہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ باجوہ کا نام لیا، فیض حمید کا نام لیا، تو پھر پراکسی کرنے والے شروع ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف فیض حمید صاحب کے اوپر جو سب سے جو بڑا معاملہ تھا، سازشیں وغیرہ تو وہ کرتے رہے، سپریم کورٹ میں بھی ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی، لیکن ایک فیض آباد دھرنا جس میں فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، فیض آباد دھرنا کیس، اس میں ایک واضح پوزیشن لی تھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیتے ہوئے۔ جسٹس قاضی فائصہ صاحب 2 رکنی بینچ کو سربراہی کر رہے تھے اس وقت جب فیصلہ دیا گیا تھا۔ اب اس کے خلاف ایک نظر ثانی کی درخواست آ گئی تھی اسی وقت 2019 میں، اور ایک لمبی طویل فہرست ہے نظر ثانی کی درخواست والوں کی۔ تو نظر ثانی کی درخواست جو سیاسی معاملات ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد اگر کوئی بڑا سیاسی معاملہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے سننے کا فیصلہ کیا، وہ والی نظر ثانی درخواستیں ہیں، پٹیشنز ہیں۔ 28 کو 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ اب نظر ثانی کی اپیلیں منظور ہوتی ہیں، وہ جو پرانا فیصلہ ہے جس میں کارروائی کا کہا گیا تھا وہ واپس لیا جاتا ہے، یا پھر فیصلہ برقرار رہتا ہے۔ کبھی امکان یہی ہے کہ فیصلہ برقرار رہے گا، کیونکہ بینچ میں 2 جج صاحبان جو ہیں، جن میں ایک جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہیں جنہوں نے فیصلہ سنایا، ایک جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں جنہوں نے آبزرویشنز دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے اور فیض آباد جیسے دھرنوں کے متعلق۔ اور تیسرے جو ہے وہ اپنا جج صاحب جو ہیں اس میں، وہ امین الدین خان صاحب، وہ بھی آزاد منش جج سمجھے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب کیونکہ معاملہ جو ہے وہ اب ابھی ادھر ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس کنویں میں نکل نہیں پا رہے۔ نواز شریف صاحب کی بات یہ ٹھیک ہے کہ جب تک ہم جرم کرنے والے، غلطی کرنے والے سے حساب نہیں لیں گے تو آگے جو ہے وہ کوئی بھی وہی کام کرے گا، وہی سازشیں کرے گا۔ جب تک کسی کو مثال نہیں بنائی جائے گی تو پھر بعد میں آنے والوں کے لیے تو بڑا آسان ہوتا ہے، حلوہ ہوتا ہے، آتے ہیں واردات کرتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی ایک شخص نے سڑک پر کھڑے ہو کے جرم کیا ہے اور اس کو اگر اس جرم کی سزا نہیں ملتی تو پھر کوئی بھی کرتا ہے، اسی طرح لاقانونیت پھیلتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں، اکثر دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ٹریفک سگنل جو ہے، جس ملک میں ٹریفک سگنل کا احترام ہوتا ہے اس ملک میں لوگ مہذب ہوتے ہیں اور قانون پسند ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ جب تک آئین کی عزت نہیں کی جائے گی تب تک قانون پر عملداری نہیں ہوگی قانون کی۔ ہر کوئی آتا ہے پھینٹا لگا کر چلا جاتا ہے لوگوں کو، قانون نافذ کرنے والوں کو، پولیس وغیرہ، باقی نہیں۔ تو اب صورتحال ہوگی بڑی دلچسپ، جوڑ پڑ گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کے مطالبے کے بعد عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی ہیں، طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ مختلف لوگ نواز شریف صاحب کے لیے دھمکیاں سامنے لا رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کچھ احمق ہوتے ہیں، نادان دوست، احمق نہیں نادان دوست ہوتے ہیں جو دشمن سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نادان دوست آج کی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے آ کر ٹی وی پر بول کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ سیانے دوست ہیں جو نواز شریف صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں، کچھ نادان دوست ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے کر کے بتا رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہے کہ ہم نے سیاست چھوڑ دی، ہم سیاست کریں گے، پہلے ہم نے باندھا تھا جہاز کی سیٹ کے ساتھ، اب ہمیشہ کے لیے باندھ کے بٹھا دیں گے۔ یہ نادان دوست ہی کہہ سکتا ہے نا۔ ہاں، نواز شریف صاحب کے دانا دوست جو ہیں سیانے، چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو اس طرح کی بیان بازی نہیں کرنی چاہیے۔ آصف زرداری صاحب کو بھی کہا کہ آپ کو نواز شریف کے متعلق بیان بازی نہیں کرنی چاہیے، وہ الگ بات۔ جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہا کہ جی اس طرح نہیں کرنا چاہیے یہ شخصیات کے نام لے کر۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ سیاست حکمت کا نام ہے. نواز شریف صاحب نے جو اگر باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو دھمکیاں سامنے آ رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی اسی طرح خاموش رہنا چاہیے تھا جس طرح پہلے رہے. یاد ہوگا جب 2 پریس کانفرنسز ہوئی تھیں، ایک شہباز شریف صاحب نے کی تھی کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ستمبر کے بعد پاکستان واپس آ جائیں گے، اس میں بھی پیچھے نواز شریف صاحب کھڑے ہوئے تھے خاموش. اس کے بعد جب 21 اکتوبر کی تاریخ کا اعلان کرنے کی پریس کانفرنس ہوئی، اس میں بھی میاں نواز شریف صاحب پیچھے خاموش کھڑے ہوئے تھے. صرف ایک بات کی تھی، کسی صحافی نے پوچھا کہ جی کیا وجہ ہے چیف جسٹس صاحب عمر بنجال صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ریلیف دے رہے ہیں، ان کے لیے سارا کا سارا زور ان کے لیے لگا رہے ہیں. تو اس پر نواز شریف صاحب نے ذرا تھوڑا سا طنزاً کہا تھا کہ وجہ مدر اللہ ہے، اس سے زیادہ بات نہیں کی تھی. اس پر میں نے ویلاگز کیے تھے. میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اس لیے خاموش ہیں کہ جب وہ بولیں گے تو وہ نام لیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. میرے ویلاگز پڑے ہوئے ہیں. پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب بولیں گے پاکستان آنے کے بعد یا حکومت ملنے کے بعد، کیونکہ ان کو اور ان کی پارٹی کا خیال ہے کہ اگر میاں صاحب پہلے بولیں گے تو میں تو سوال کروں گا نا. اگر نواز شریف صاحب بولیں گے جی میں پاکستان آ رہا ہوں اور میں اگر حکومت بناؤں گا اور یہ کروں گا، تو جب یہ کہیں گے تو میں تو سوال کروں گا کہ میاں صاحب پھر جنہوں نے آپ کی حکومت کے خلاف سازشیں کی تھی، ججز جرنیلز، ان کے خلاف کیا کریں گے؟ تو نواز شریف صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ میں نے معاف کر دیا سب کو. شہباز شریف صاحب گول مول کر جائیں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ سارا کچھ بلا کے آگے بڑھنا ہے. میاں نواز شریف صاحب نہیں بلاتے، مشرف کو بھی نہیں بلایا تھا، تو اس لیے وہ چپ تھے. لیکن پھر اچانک بولے، پارٹی کے اجلاس میں بولے، وہاں سے بات نکل آئی. تو اگر چپ کروانا ہی تھا تو پارٹی کے اجلاس میں میاں صاحب کو چپ کرواتے. 16 اکتوبر 2000، یہ میں صرف حقائق بیان کر رہا ہوں، اس میں پازیٹیو نیگیٹو کی طرف نہیں جا رہا کہ میاں صاحب ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. میں صرف ایک آپ کے سامنے واقعات رپورٹ کر رہا ہوں یا واقعات ریپیٹ کر رہا ہوں جو ہو چکے ہوئے. 16 اکتوبر 2020 کا جلسہ گجرانوالہ کا پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ. اس وقت تک عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں اچھی خاصی دراڑ پڑ چکی ہوئی تھی، اور مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ جی صفحہ جو ایک صفحہ ہے وہ لیرو لیر ہو چکا ہے، پھٹ چکا ہوا ہے. نواز شریف صاحب نے پہلے تو پارٹی اجلاسوں میں نام لیے، پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں نام لیے، باجوہ، فیض حمید. اس کے بعد انہوں نے اس جلسے میں نام لے لیا. تو پھر دونوں تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم ہوتا ہے نا معاملہ. پھر یہ ہوا کہ عمران خان نے کہا کہ باجوہ صاحب ٹھیک ہے اب میرا ساتھ چھوڑ دو، یہ آپ کو نہیں چھوڑتے، میں تو ڈوب جاؤں گا آپ بھی ڈوب جائیں گے. تو پھر وہ دونوں کا جو کامن انٹرسٹ تھا نا، مفاد مشترکہ، اس میں خوف دونوں کا مشترکہ تھا، اس میں پھر دونوں ساتھ ہو گئے. پھر دوبارہ تھوڑا سا وقت لمبا چلا. اب پھر میاں نواز شریف صاحب بڑی اچھی حکمت عملی کے ساتھ خاموش تھے، پارٹی کے اجلاس میں بول بیٹھے. فیض حمید کو ادھر سے بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، لیکن ادھر کے جو نمائندگی کر رہے ہیں اپنے طور پر، جس صاحب نے ارشد شریف کے قتل کے بعد پریس کانفرنس کر دی تھی اور اس میں انہوں نے پھر فیض حمید صاحب کی طرف بھی اشارے کیے تھے. پھر وہ خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں، ایسے خود ساختہ ترجمان کئی ہوتے ہیں. فیصل ووڈا صاحب، وہ مسلسل پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے خلاف انتہائی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں وہ، اور دھمکی آویز زبان استعمال کر رہے ہیں. اور خاص طور پر یہ نواز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی یا ان کی بات سامنے آئی اس کے بعد. پہلے تو میں حیران ہوں، میں نام نہیں لے رہا، سارے ہمارے جتنے بھی بڑے صحافی ہیں مجھ سے زیادہ سیانے، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ فیصل ووڈا صاحب پی ٹی آئی میں نہیں ہیں. فیصل ووڈا صاحب کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن ووڈا صاحب ہر ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹاپ سے لے کے، اور ہر ٹاپ اینکر جو ہے پاکستان کے جو 7-8 ٹاپ اینکرز ہیں وہ ان کو بٹھاتے ہیں. وہ یہ نہیں بتاتے کہ صاحب کس کی نمائندگی کرنے آئے ہیں، لیکن جو بات کر رہے ہوتے ہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں.
خود ساختہ، انہوں نے تو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا کہ ہمارا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کبھی کہا ہو کہ جی ہماری نمائندگی کر رہا ہے. تو کل تو حد ہو گئی. ہمارے دوست ہیں رؤف کلاسرا صاحب، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، رؤف نے بعد میں سوال جواب بھی کیے، لیکن جو فیصل ووڈا نے بات کی ہے وہ تو حد ہو گئی نا. پھر پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی یہ آپ بتائیں نا ذرا، آپ کی نمائندگی کون کر رہا ہے، آپ کی ترجمانی کون کر رہے ہیں، یہ کیا واقعی یہ ادارے کی پالیسی ہے؟ بھائی نواز شریف صاحب کے خلاف جنہوں نے سازشیں کی انہوں نے اعتراف کر لیا. قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہاں ہم نے سازش کی تھی بھائی، عمران خان کو لانے کے لیے ہم نے سارا مینج کیا تھا، نواز شریف کو نائل کروایا، عمران خان کو بنایا ہم نے، صادق اور امین بنوایا، پھر عمران خان کا عشق محبت کا بھوت سوار تھا عشق کا ہمارے سر پر، پورے ادارے کا فیصلہ تھا کہ ہم ان کو لائیں گے عمران خان کو. وہ تسلیم کر چکے، ایک بار نہیں بار بار. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہاں ہم سیاست کرتے تھے اب نہیں کریں گے. تو جب ایسے کرداروں کے متعلق اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، تو پھر ان کو دھمکی دینے والوں کو، وہ والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اگر یہ شو کرائیں کہ ہم اس ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو پھر ادارے کو بدنام کر رہے ہیں. وہ ہم سیاسی طور پر ہم یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کا مطالبہ جو ہے وہ ذرا ان کے اوپر بھاری پڑ گیا، لیکن جو بات سامنے آئی ہے وہ بوٹ پالش، کالا بوٹ، براؤن بوٹ، فلاں بوٹ، نیوٹرل پالش، فلاں پالش، عجیب و غریب قسم کی. پھر یہ کہ جی نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ہاں نیوٹرل جو ہے نا وہ 14-15 ماہ نہیں چلتا، نیوٹرل 14-15 ماہ سے زیادہ نہیں چلتا. اب یہ ادھر ایکسپوز کر رہے ہیں پھر دوبارہ اپنی طرف سے، ہم نہیں سمجھتے. وہ ان کو وضاحت کرنی چاہیے جن کے متعلق کہہ رہے ہیں، جن کو عمران خان بھی نیوٹرل کہتے تھے. کہتے ہیں نیوٹرل جو ہے وہ 13-14-15 ماہ سے زیادہ نہیں چلتے. اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ بغض، نفرت اور ادارے کے خلاف، اس میں نفرت نظر آئی ہے، اس میں ڈیموکریٹک جنازہ، مطلب پتہ نہیں کیا کیا. لیکن بہرحال وہی کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کو، ان سیاستدانوں نے جوڈیشری کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا ہے. وہ بھائی وہ جو جج تھے ارشد ملک، اس کی وہ 45-46 منٹ کی ویڈیو، وہ جو جس افسر نے ہمیں ویڈیو کا بتایا تھا، وہ بعد میں برا مانتا ہے کہ ہم 1-2 منٹ کم کیوں کرتے ہیں. وہ ویڈیو کو پوری کی پوری انڈین فلم کی طرح کی ویڈیو ہے، اتنی دورانیے کی، بالی ووڈ کی مووی، ہالی ووڈ کی مووی کے طرز کی مووی ہے. وہ کس نے بنائی تھی؟ سیاستدان نے، نواز شریف نے بنائی تھی وہ. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف آئے تھے اور چلے گئے، ان کا بی پی لو تھا، اور کیونکہ شہباز شریف صاحب کو یہ کہا گیا کہ بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بات احتساب کی طرف جائے گی تو پہلے آپ کو جہاز کے ساتھ باندھا تھا. مشرف کے دور میں نواز شریف کو لاہور سے کراچی لے جاتے ہوئے یا کراچی سے لاہور لے آتے ہوئے ہتھکڑی سے باندھا گیا تھا جہاز میں، کہ جہاز سے تو بھاگ تو نہیں سکتے تھے، تضحیک کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، بے توقیر کرنے کے لیے. پہلے تو آپ کو جہاز کے ساتھ باندھا تھا، اب یہاں پر باندھ کر بٹھا دیں گے. اب میں تو پہلے اپنے اینکر دوستوں سے، سب سے جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یار کس کیپیسٹی میں یہ صاحب آپ کے پروگراموں میں آ کر بیٹھتے؟ پہلے بھی پی ٹی آئی کے تھے، وزیر تھے، بوٹ لا کر رکھ دیا تھا کاشف عباسی کے پروگرام میں قاہرہ صاحب کے سامنے. اب اسی طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، سیاستدانوں کو دھمکیاں بیٹھ کر دے رہے ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کا لب و لہجہ. اور یہی بات فیض آباد دھرنے کیس میں بھی ہے کہ کوئی بندہ ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کوئی ایسی بات کرے جس سے دوسروں کو خطرہ ہو، اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. 17 سیاستدان، 18 سیاستدان کھا گئے، لوٹ گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے. یار مطلب ٹھیک ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. میں نواز شریف صاحب کی انداز سیاست ہے اس پر میں ہمیشہ تنقید بھی کرتا ہوں، جہاں وہ اچھا کرتے تعریف بھی کرتا ہوں. لیکن یہ کہ جی نواز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، اب دھمکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. اب دھمکیاں دینے والے بتائیں کس کی طرف سے دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ بتانا تو پڑے گا نا. ظاہر ہے، ورنہ ادارہ مفت میں بدنام ہوتا ہے. ادارے کو کہنا پڑے گا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے ایک لال ٹوپی والے ہوتے تھے کسی زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا،
وہ کبھی پسٹل لگا کے بیٹھے کبھی بندوق، اسی طرح کر کہ یہ لوگ ہیں یار۔ اچھا، اب قاضی فائزہ صاحب نے، عابد ساکی صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑے منجے ہوئے اپنا وکیل ہیں، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین۔ 2 روز پہلے جو اجلاس ہوا تھا نا وکلاء کا اور ججز کا، عدالت کو کیسے چلایا جائے، ذرا کون کون سے مقدمات، میں نے آج دیکھا کہ قتل کے کسی مقدمے کی سماعت، اپیل کی سماعت سپریم کورٹ میں۔ آپ نے پہلے پچھلے 3-4 سال میں اگر کوئی ایسی خبر سنی ہو، پرومیننٹ ہوئی ہو، کہ کسی عام سائل کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہی ہے؟ نہیں جی، عمران خان ورسز ریاست، عمران خان ورسز فلاں، عمران خان ورسز فلاں، یہی چلتا رہا ہے۔ تو اب لوگوں کے مقدمات، لوگوں کے معاملات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال تو عابد ساکی صاحب نے اجلاس یہ تھا کہ جی ہمیں جو پینڈنگ ہے، ایک پورا کا پورا بیک لاگ ہو گیا ہوا ہے، 57,000 کیسز جو عام سائلین کے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے۔ اس اجلاس کے بعد لائٹر نوٹ پہ عابد ساکی نے چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا کہ فیض آباد دھرنے کیس پر عمل درآمد کروائیں۔ اس میں ثابت ہوا تھا کہ دھرنا ایجنسیوں نے دلوایا تھا، پیسے بانٹے گئے تھے۔ فیض حمید صاحب اس وقت DGC تھے ISI کے، اور سارا کا سارا سارے ان کی طرف جا رہے تھے، اور فیصلے میں کہا گیا تھا کہ جو افسران جنہوں نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور باقی سارا تفصیلی فیصلہ وہ تو یہ فیصلہ دھرنا 2017 میں تھا، فیصلہ 2018 میں آیا۔ 2019 میں پاکستان تحریک انصاف، وزارت دفاع، عوامی مسلم لیگ اور اس کے علاوہ پتہ نہیں MQM، پتہ نہیں کس نے اس میں جو ہے وہ اپیلیں دائر کی تھیں، تو وہ نظر ثانی کی درخواستیں تھیں، تو پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، وہ سنی نہیں جا رہی تھی۔ تو قاضی فائزہ صاحب نے وہ 28 کو انہوں نے مقرر کر دیا ہے سماعت کے لیے یہ معاملہ نظر ثانی کا۔ جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین اور جسٹس اختر من اللہ صاحب کا 3 رکنی بینچ اس معاملے کو سنے گا، نظر ثانی کی درخواستیں سنے گا۔ یہ معاملہ میں نے جو کہا نا کہ کہیں سے فیض حمید کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ جب سپریم کورٹ میں جب معاملہ آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اسی کو میں نے کہا کہ جوڑ پڑ گیا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب بول کر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن سپریم کورٹ سے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں اگر یہ دوبارہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فیض حمید صاحب نے یہ ساری سازشیں کی ہیں، تو پھر ان کو احتساب سے کون بچائے گا؟ پھر فیصل ووڈا صاحب قاضی فائزہ کے خلاف بھی اس طرح باتیں کریں گے؟ سوال ہے میرا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔